السلام علیکم۔ آج ہم اپنا علم النحو کا لیکچر نمبر 18 شروع کریں گے، فصل نمبر 13 منصوبات۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا مرفوعات۔ مرفوعات 8 ہوتے ہیں: فاعل، مفعول، ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا، خبر، ان وغیرہ کی خبر، ما ولا کا اسم، کان وغیرہ کا اسم اور لا نفی جنس کی خبر۔ اب منصوبات ہمارے پاس 12 ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں دونوں، منصوبات اور مرفوعات۔ یہ بورڈ کے پیپر میں اکثر آ جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، سب سے پہلے منصوبات میں ہمارے پاس 5 مفعول ہے۔ میں آج والے لیکچر میں تھوڑا سا آہستہ کرواؤں گی کیونکہ کافی اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ تھوڑا آہستہ کروائے کریں، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے منصوبات 5 ہیں۔ 5 مفعول ہو جائیں گے پہلے: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فی۔ 5 مفعول ہو گئے۔ اب حال، تمیز۔ اب ہم نے مرفوعات میں پڑھا تھا کہ انا وغیرہ کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر، اس میں ہمارے پاس اس کا الٹ ہو جائے گا، انا کا اسم اور لا نفی جنس کا اسم۔ اب پیچھے والے مرفوعات میں ہم نے پڑھا تھا، اب کسی ایک کا یاد کر لیں، مرفوعات کا یاد کر لیں یا منصوبات کا، اور دوسرا اس کے الٹ ہو جائے گا۔ جیسے پیچھے ہمارے پاس ما ولا کا اسم تھا، اس میں ما ولا کی خبر اور کانا وغیرہ کی خبر ہے، اور آخری مستثنی، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ان 5 مفعول کا بیان دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مفعول بہ۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔ اچھا، اب ہمارے پاس سب سے پہلا کیا ہے؟ اکل زید طعاما، اکل کھایا، زید زید نے، طعاما کھانا۔ کس پہ ہمارا فعل طعاما کھانے پہ فعل واقع ہوا ہے نا، کہ اس نے کھانا کھایا، سارا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کھانا ہے۔ اگر خالی ہوتا اکل زید زید نے نہیں کھایا زید، ہمیں کیا پتا کیا کھایا، تو طعاما کھانا، فعل پہ ہمارا اس پہ ہمارا طعاما پہ ہمارا کام واقع ہو رہا ہے، تو طعاما مفعول بہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے ہے شرب خالد ماء، شرب پیا، خالد خالد نے، ماء پانی۔ اگر یہاں ماء نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتا، پیا خالد، کیا پیا، ماء پانی، ٹھیک ہے۔ ماء پہ فعل واقع ہوا ہے، اس لیے ہمارے پاس ماء کیا ہے، مفعول بہ۔ آگے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ اکل ہمارے پاس فعل ہے، کھایا۔ زیدن جب نام ہو جائے تو وہ فاعل ہو جاتا ہے، اور اگر زیدن شروع پہ ہوتا تو ہمارے پاس مبتدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ طعاما پہ کھانا ہمارے پاس واقع ہوا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جب بھی ہمارے پاس شروع میں فعل ہوگا تو وہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے، اور اگر اسم ہو تو وہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو مفعول بہ ہے نا، کسی خاص وجہ سے یہ حذف کر دیا جاتا ہے، کسی خاص قرینے کی وجہ سے۔ اب وہ کیا ہے، کون سے خاص دلائل یا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ حذف کر دیا جاتا ہے، مطلب ختم کر دیا جاتا ہے، اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہے۔ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو ہم تب مفعول بہ کو وہاں سے حذف کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کے گھر کوئی مہمان ہے تو ہم اسے یہ تو نہیں کہیں گے نا، آپ کیسے آئے، آپ کس گاڑی میں آئے، آپ بہت اچھے آئے، آپ کے قدم بہت سلامت ہیں۔ ہم اس طرح کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے گھر ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہلا و سہلا، خوش آمدید، ٹھیک ہے۔ تو خوش آمدید ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں، ہم نے مطلب اس کا اتنا بڑا جو تھا نا پوری کہانی وہ حذف کر دی۔ ہم یہ نہیں کہتے اتیت اہلا و اتیت سہلا، آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے نہ کہ غیروں میں، اور آپ نرم و خوشگوار جگہ وارد ہوئے، آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں۔ ہم نے اتیت و اتیت کو مخصوف کر دیا، ہم صرف بولتے ہیں اہلا و سہلا، ٹھیک ہے۔ چھوٹی مختصر بات کرتے ہیں نا، کیونکہ اگلا بھی تھکا ہوا آتا ہے، ہم بہت لمبی چوڑی گردان نہیں باندھ دیتے، ایک چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مفعول بھی ہمارا کس وجہ سے حذف ہو جاتا ہے، جب مہمان کی آمد ہو۔ دوسرا دیکھیں، ڈرنے کے موقع پر، جب ہم کوئی کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں، جیسے ہمارے کمرے میں
یا ہمارے گھر میں کوئی شیر وغیرہ آ جائے تو ہم بہت لمبی نہیں کہتے ہیں کالا شیر آ گیا اتنا بڑا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، ہم اس طرح بہت لمبی تقریر نہیں کرتے، ہم بس کہتے ہیں کہ شیر آ گیا مجھے شیر سے بچاؤ، اتنی چھوٹی سی بس بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اتقی نفسک من الاسدی، ہم اتنی لمبی چیز نہیں بولتے، ہم صرف کہتے ہیں ایاک والاسدی کہ یا شیر آیا، ٹھیک ہے، شیر آیا، یہاں اتقی کو ہم نے حذف کر دیا ہے۔ اب تیسرا کیا ہے، کسی کو پکارنے وقت تین قرینے ایسے ہیں جن کی وجہ سے مفعول بھی حذف ہو جاتا ہے، مہمان کی آمد پر، ڈر کے موقع پر، اور کسی کو پکارتے وقت۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا غلام زیدن، اے زید کے غلام، ہم یہ نہیں کہتے ادعو غلام زیدن، پکارتا ہوں میں زید کے غلام کو، اتنی لمبی تقریر نہیں کرتے، ہم صرف کہتے ہیں اے زید کے غلام، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے ہمارے پاس یہ اعراب ہے کہ منادا کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ منادا کیا ہوتا ہے، یہ جو یا ہے نا یہ حرف ندا ہے، اور حرف ندا کے بعد جو غلام و زیدن ہے یہ منادا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس منادا کے اعراب ہم نے دیکھنے ہیں، جیسے یہ یا غلام و زیدن، جس اے جو ہوتا ہے نا اے، یہ یا، یہ ہمارے پاس حرف ندا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد والا جس کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس منادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو پکارا جا رہا ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس موقع پر یہ منصوب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ مضاف کی میں نے میرے خیال سے بتائی تھی، یا کسی چیپٹر میں بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ مضاف کے ترجمے میں کا کی کے کا ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مضاف ہو منادا، اگر کسی چیز کی طرف مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب کیا، نصبی حالت میں، یعنی دو زیر ہوتی ہے اس کے نیچے، ٹھیک ہے؟ یا غلام زیدن، اے زید کے غلام، کاکی کے کا ترجمہ ہو رہا ہے، اور یہ منادہ مضاف بھی ہے تو یہ ہمارے پاس منصوب، دیکھیں زیدن کی حالت کیا ہے، یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ یا مشابہ مضاف، و مشابہ کیا کہتے ہیں کہ مشابہت ہو، کس سے، مضاف کی مشابہت ہو۔ یا قارئن کتابن، یا نکرہ غیر معینہ ہو، نکرہ جو خاص چیز نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے معرفہ ہوتا ہے نا کسی خاص یا معین چیز کا نام، نکرہ ہوتا ہے کوئی خاص چیز کا نام نہ، غیر معینہ، جیسے یا رجل خذ بیدی، جیسے ہم کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا دو نا، تو کوئی معین تو نہیں ہے، سامنے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ سامنے لڑکا ہے لڑکی ہے بچہ ہے کون ہے، ہمیں تو نہیں معلوم نا، کہ نکرہ غیر معین ہے یہ۔ آگے، اور منادہ مفرد معرفہ، اگر منادہ ہو ایک ہو اور کسی خاص شخص کا نام ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ یا زیدو، زیدو کسی خاص چیز کا نام ہے، معرفہ ہے اور ایک ہے تو رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ رفع کیا کہتے ہیں، پیش کو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، ایک ہو، کسی خاص چیز کا نام ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر منادہ معرف باللام ہو، مطلب الف لام کے ساتھ آ رہا ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فاصلہ کرنا لازمی ہے۔ اگر ہمارے پاس الف لام کے ساتھ کوئی چیز آ رہی ہو اور شروع پہ یا ہو تو درمیان میں ہم ایہا بڑھا دیتے ہیں، جیسے یا ایہا نہیں، فرسو گھوڑے کو تو نہیں خیر بلاتے، لیکن ویسے بتاتے تھے یا شروع پہ لگا اور الفرسو ہے، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے اور شروع پہ یا ہے تو ہم درمیانے ایہا بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے ہمارے پاس ہے منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، مطلب ترخیم یعنی تخفیف کی غرض سے، آسانی کی غرض سے ہم آخری حرف کو حذف کر دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے یا مالکو میں یا مالو ہم نے کاف کو حذف کر دیا، یا منصورو میں یا منصو ہم نے را کو حذف کر دیا۔ منادہ مرخم میں اصلی حالت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اس لیے یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالی بھی، ٹھیک ہو گیا؟ یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں مفعول مطلق کیا ہے۔ خیر میں نے جس طرح یاد کیا تھا وہ بڑا ہی عجیب طریقہ ہے، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتی، لیکن اگر مشکل ہوا تو بتا دوں گی۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں مفعول مطلق، ٹھیک ہے؟
وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو. جیسے ہمارے پاس ضربن، ضربتو ایک ضربن مصدر ہے اور کس مصدر سے نکلا ہوا ہے؟ ضربتو سے. ٹھیک ہے، وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو، مطلب یہ فعل ہے نا، فعل با فاعل، ضربہ فعل اور تو ضمیر فاعل کے بعد واقع ہو اور اسی کا مصدر ہو. ضربتو فعل کے بعد واقع ہو اور اسی کے مصدر سے ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ضربن سے ضربتو ضربن، قیامن سے قمتو قیامن، یہ فعل ہے اور فعل کے بعد اسی کے مصدر سے واقع ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس مفعول مطلق ہو جائے گا. اچھا، مفعول مطلق کا فعل بھی کسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے. اب جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مفعول بہ کا 3 وجوہات کی وجہ سے اس کا فعل حذف کر دیا جاتا ہے، یا مہمان کی آمد پر، یا ڈرنے کے موقع پر، یا پکارتے وقت. اب مفعول مطلق کا بھی ایک وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے اور وہ کیا ہے؟ جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدمن، یعنی قدمت قدوما خیر مقدمن، آپ آئے اچھا آنا ہوا. ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں خیر مقدمن. ٹھیک ہے. اچھا، آگے ہے مفعول لہو. وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو، کہ مطلب جس سبب سے فعل واقع ہوتا ہے تو تب ہم وہاں پہ مفعول لہو یوز کرتے ہیں، وہ مفعول لہو کہلاتا ہے. جیسے قمتو اکرامن، قمتو میں کھڑا ہوا، اکرامن اکرام کے لیے، لزیدن کس کے اکرام کے لیے؟ زید کے اکرام کے لیے. ٹھیک ہے، تو ادھر ہمارے پاس مفعول لہو کیا ہو جائے گا؟ اکرامن، کیونکہ وہ کیوں کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ سے؟ اکرام کرنے کے لیے، اکرام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے نا، تو اکرامن ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ مفعول لہو. ٹھیک ہے، آگے ہے وَضَرَبْتُهُ تَعْدِينًا. ضربتو کہتے ہیں مارنے کو، ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا یا اس کی. میں نے اس کو مارا، کس لیے؟ تأدیباً، ادب سکھانے کے لیے. کس سبب کے، اب کس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ واقع ہوا ہے؟ تأدیباً، ادب سکھانے کے لیے، تو تأدیباً ہمارے پاس مفعول لہو ہو جائے گا. اب دیکھیں، کرتے ہیں اس کی ترکیب. ضرب فعل، ضرب فعل، تو ضمیر فاعل، ہو مفعول بہ، تأدیباً ادب سکھانے کے لیے، مطلب جس سبب سے وہ فعل واقع ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ مفعول لہو. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جب فعل پہلے ہو تو فعلیہ خبریہ، اگر اسم ہو تو اسمیہ خبریہ. آگے ہے مفعول معہ. مفعول معہ میں کیا ہے؟ جیسے ہم ترکیب وغیرہ کرتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں نا واو بمعنی مع، یا ما بمعنی واو. ٹھیک ہے، تو اس سے یاد کر لیں کہ واو بمعنی مع ہوتا ہے تو مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور وہ واو مع کے معنی میں ہو. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس واو، جو وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو، جیسے زیدن اسم ہے اور واو الکتاب بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس واو کے بعد واقع ہو رہا ہے الکتاب، اور کہ کس کے معنی میں ہم اسے لے لیں گے؟ مع. مع اور واو کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی اور. ٹھیک ہے، جئت وزیدن، آیا میں زید کے ساتھ. آگے اس کی ترکیب کرتے ہیں. جاء فعل، زیدن فاعل. ہم نے اسم کی علامات میں پڑھا تھا نا کہ تنوین آخر پہ ہو، تو جب اسم درمیان میں آ جائے تو اس کو فاعل کہتے ہیں. واو حرف بمعنی واو اور مع. ٹھیک ہے، الکتاب مفعول معہ. ٹھیک ہے، واو کے بعد جو چیز ہمارے پاس آ جائے گی وہ مفعول معہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب کافی لوگ کہتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو میں اس لیکچر میں کافی اونچا بولنے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ نہ زیادہ اونچی آواز ہو گئی ہے تو ضرور بتا دیجیے گا. چلیں، مفعول فی، آخری مفعول. وہ زمانہ یا مکان جس میں فعل واقع ہو، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. مطلب جس میں ٹائم وغیرہ یا جگہ وغیرہ یا کچھ اس طرح کا چیز واقع ہونا تو اس کو ہم ظرف بھی کہتے ہیں. جس میں ٹائم یا کسی جس چیز پر یا جس جگہ پر فعل واقع ہو اس کو ہم مفعول فی کہتے ہیں.
اب ظرف کی ہمارے پاس دو قسم ہے، یا ظرف زمان ہوتا ہے یا ظرف مکان ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ ظرف والی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد حال کوشش کریں گے اسی لیکچر میں دیکھ لیں یا اگلے میں دیکھ لیں گے کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمارے پاس ہے ظرف، پھر ظرف زمان آ جاتے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا مفعول فیہ، جس میں کسی جگہ یا ٹائم وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف دو ٹائپس کی ہوتی ہیں، زمانہ ہوتا ہے یا مکان ہوتا ہے۔ اب ظرف زمان کیا ہے؟ جس میں وقت کے معنی ہو، زمانہ جس میں وقت کے معنی اور دو قسموں کا ہوتا ہے، یا مبہم ہوتا ہے یا محدود، ٹھیک ہے۔ مبہم محدود یعنی اس کی کوئی حد معین ہوتی ہے، مبہم کوئی حد معین نہیں ہوتی۔ جیسے ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، جیسے دہر کہتے ہیں ایک لمبے زمانے کو، اور حین کہتے ہیں جب تک، کوئی حد معین تو نہیں ہے نا کہ جب تک چاہو کرو یا ایک لمبے زمانے تک کری جاؤ، کوئی حد تو معین نہیں ہے اس کو، اس لیے ظرف مبہم کہتے ہیں۔ ظرف محدود جیسے دن، رات، مہینہ یا سال، ٹھیک ہے۔ ظرف محدود ہو گیا جس کی حد معین ہوتی ہے۔ آگے ہے زمان مبہم کی مثال، جیسے سمت دہرن، اچھا سمت دہرن، اور اگلی ہمارے پاس کیا ہو جائے گی؟ سافرت شہرن، سمتو میں نے روزہ رکھا، دہرن ایک لمبے عرصے تک، یہ زمان مبہم کی مثال ہے۔ ایک لمبے عرصے تک، ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ کتنے لمبے عرصے تک، وہ کافی دیر ہو سکتا ہے، سال کے لیے رکھا، 2 سال کے لیے، ہمیں حد تو نہیں معلوم نا اس کی، اس لیے زمان مبہم کی مثال ہے۔ اب محدود کی دیکھیں، سافرت شہرن، میں نے 1 مہینے تک سفر کیا، اس کی حد معین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ظرف مکان جس میں جگہ کے معنی ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا مبہم ہوتا ہے یا محدود، جیسے جلست فی الداری، نہیں جلست خلفک وقمت امامک، جلست میں بیٹھا، خلفک آپ کے پیچھے، وقمت اور میں کھڑا ہوا، امامک آپ کے آگے۔ آگے مکان مبہم کی مثال، خلفہ اور امامہ کی کوئی حد معین نہیں، کتنا بھی پیچھے ہو سکتا ہے، یا امامہ بہت زیادہ آگے بھی ہو سکتا ہے، بالکل آگے بھی ہو سکتا ہے، کوئی حد معین نہیں ہے نا۔ ایسے زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے، امامہ مطلب کتنا آگے ہو سکتا ہے، وہ ادھر کہیں بہت دور علاقے میں کھڑا ہوا آپ کے آگے، تو کسی بھی تک ہم مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے جلست فی الداری وصلیت فی المسجد، جلست میں بیٹھا، فی الداری مکان میں، اور میں نے مسجد میں نماز پڑھی، یہ محدود کی مثال ہے، کیونکہ جو مسجد کی جگہ ہوتی ہے وہ کوئی ایک خاص ایریا تک ہوگی نا، یہ تو نہیں کہ پورے علاقے میں مسجد پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک۔ ظرف مکان مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ہمارا ہو گیا، یہ جو آگے شعر ہے نا یہ والا، یہ ہم کل والے لیکچر میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بیچ میں میسیجز آ رہے تھے تو آپ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، تو اس کے لیے معذرت۔ السلام علیکم۔